اگر آپ کے پاس بنیادی سہولیات ہو، اگر نہ ہو تو آپ کو اپنے کنٹری چھوڑنا چاہیے۔ لوگ یہی بات بار بار کرتے ہیں کہ یار فیوچر کس نے دیکھا ہے، کل ہو نہ ہو۔ یار کل اگر آپ نہ بھی ہو تو آپ کی بیوی بچے تو رہیں گے۔ اس بیک سے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے جوانی میں چلے جائے۔ ایسا میں نہیں بولتا کہ آپ سارا جوانی ادھر ٹائم گزارو اور پھر جب بوڑھا ہو جاؤ، کانسی لگ جائے تو پاکستان چلے جاؤ، ایسا نہیں بول رہا۔ السلام علیکم دوستو، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان سے نکلو۔ انڈیا، بنگال یا یہ سب کنٹریز جو ہے ادھر جو سچویشن چل رہا ہے، تو اسی میں یہی کہوں گا کہ پاکستان سے جو ہمارا اپنا کنٹری ہے اس سے نکلو۔ کن لوگوں کو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں؟ ان لوگوں کو جو ادھر دیہڑی کرتا ہے، جو ایک پرماننٹ کام اس کا نہیں ہے، تو ان لوگوں کی یہ بات میں کہتا ہوں۔ نہ میں اسٹوڈنٹ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ پڑھائی چھاڑ کے ادھر آ جائے۔ جو چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی نہیں کہتا، جو کسی کا کوئی شاپ وغیرہ ہو تو اس کو بھی نہیں کہتا۔ ان لوگوں کا کہتا ہوں جس کا مشکل سے گزارا ہو جاتا ہے ادھر کھانے پینے کا، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی بھی بنیادی سہولیات موجود نہ ہو، تو ان لوگوں کو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتا ہے کہ یار گزارا ہو جاتا ہے، کیوں ہم چلے جائے، 2 دن کا زندگی ہے۔ تو بھائی بالکل صحیح بات آپ نے کہا، لیکن اگر آپ پہ خدا نہ خواست آپ پہ کوئی بیماری آ گئی، آپ کے پاس تو بنیادی سہولت ہونا چاہیے نا۔ پلیز آپ کے پاس چھوٹا موٹا گھر، اس کے ساتھ اتنا پیسہ کہ آپ بچوں پہ تعلیم کر سکے، اور چھوٹا موٹا گاڑی آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ کنٹریز اوپر چلے جاتے ہیں لیکن ہمارا کنٹری اللہ تو نیچے جا رہا ہے۔ تو اسی حال میں اگر آپ رہیں گے تو آج جو حال آپ کا ہوگا، آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، آپ کے پاس ابھی جوانی ہے، کیوں ویسٹ کر رہے ہو؟ کیونکہ ادھر میں ویسٹ ہی بولوں گا پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں سیلریز کا کیا، مزدور بندہ کیا کمائے گا؟ 1000-1200 کا دیہڑی ہے آج کل ادھر۔ میں ان لوگوں کو یہ بات کہوں گا کہ جو انسکل ہے، مطلب جس کا دیہڑی وغیرہ چلتا ہے، تو ان لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اور کوئی بھی چھوٹا موٹا کام والے لوگوں کے لیے میں نہیں بول رہا۔ تو ان لوگوں کے لیے کیوں بہتر ہے کہ جب وہ آئیں گے تو 1,00,000-1.5 لاکھ تو ایزیلی کما لیں گے ادھر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سال 2-3 سال میں کوئی چھوٹا موٹا گھر یا کوئی چھوٹا موٹا جگہ خرید لیں گے، تو بعد میں کیا ہوگا کہ تھوڑا مشکل سے وہ نکل جائیں گے۔ لیکن جب ایسا لوگ کرتے ہیں نا کہ بولتے ہیں کہ یار کس نے کل دیکھا، بس 2 دن کی زندگی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پر جب بیماری یا کوئی مطلب اس کا ٹائم چلا جاتا ہے تو بعد میں وہ روڈ پہ آ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جب بیماری پڑ جاتا ہے تو بھیک مانگتا ہے۔ یار اس بھیک سے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے جوانی میں چلے جائے۔ ایسا میں نہیں بولتا کہ آپ سارا جوانی ادھر ٹائم گزارو اور پھر جب بوڑھا ہو جاؤ، کانسی لگ جائے تو پاکستان چلے جاؤ، ایسا نہیں بول رہا۔ یہ وہ اس لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو سارا کمائی اپنا پاکستان بیچ کر واپس خالی ہاتھ آ جاتا ہے۔ تو بھائی دیکھو، اگر آپ کی سیلری 2 لاکھ ہے یا 1 لاکھ ہے، اگر میں لاکھوں میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ادھر لوگ لاکھ ہی کما رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کی سیلری چلو بہت کم سیلری 1,50,000 یا 1 لاکھ ہے پرس کرے، تو 1 لاکھ میں سے آپ نے کم سے کم 50,000 تو بچانا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ 50,000 نہیں بچاؤ گے تو آپ کا باہر کی کنٹری، ملیشیا، سعودی، دبئی یا عمان یا کوئی بھی کنٹری کا جانا بہت یوز لیس ہے، کوئی پیدا نہیں ہے بعد میں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ پاکستان میں ٹائم گزار لیتا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ نے کچھ سیونگ کیا ہو تو یہ سیونگ آپ کی فیوچر میں بہت کام آ سکتے ہیں۔ لوگ یہی بات بار بار کرتے ہیں کہ یار فیوچر کس نے دیکھا ہے، کل ہو نہ ہو۔ یار کل اگر آپ نہ بھی ہو تو آپ کی بیوی بچے تو رہیں گے، اس کو یہ زمانہ کیا سبق دیں گی؟ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کچھ کریں کہ اس کا زندگی بھی آسان ہو جائے اور آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ تو اگر آپ جوان ہو،
20 سے لے کر 25 سے لے کے اگر آپ 40 سال تک ہو تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, آ جاؤ. تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ ادھر 7-8 سال کام کرو گے تو آپ کی اچھی خاصی یہ ساری بنیادی سہولیات آپ کو مل سکتا ہے اپنے کنٹری میں. تو میں تو یہی سوچ رہا ہوں, میں تو یہی میرا کنسپٹ یہی ہے کہ بندے کے ساتھ بنیادی سہولیات ہو, اور پھر اگر پاکستان میں بھی رہ رہے ہو تو مشکل نہیں, اگر آپ کے پاس بنیادی سہولیات ہو, اگر نہ ہو تو آپ کو اپنے کنٹری چھوڑنا چاہیے. انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں, تب تک دلوے اللہ فا امان.